السلام علیکم دوستو، یہ آج 2 مئی 2023 کو فیصل آباد میں ہونے والا ڈسٹرکٹ ٹرینر کا دوسرا انٹرویو ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں شیئر کر چکا ہوں، تو چلیے دیکھتے ہیں دوسرے انٹرویو میں کیا کیا سوالات ہوئے اور کیا ان کا جواب بنتا تھا۔ تو چیئرمین نے سب سے پہلے انٹروڈکشن میں خود ہی انہوں نے شروع کیا کہ یور نیم از مزمل عباس، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہی پوچھا کہ واٹ ڈز مزمل مین، اور یو ہیو ڈن ایم اے فرام جی سی یو ایف، یہ بھی انہوں نے پوچھا بھی آپ نے ڈگری کہاں سے کی اپنی، اور یہ ان کی تحصیل کا نام ہے تحصیل جمرہ کو جمرہ کیوں کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے جگہ کا نام بھی پوچھا بھی آپ وہاں کہاں سے ہیں، اور رے بیس کا کیا مطلب ہے اور گاف بے کا کیا مطلب ہے۔ یہ بھی چونکہ انٹرویو وہیں سینٹرل پنجاب کے چل رہے، تو سینٹرل پنجاب میں یہ رکھ برانچ کینال ہے جو کہ 300 سے زیادہ جو ہے نا علاقوں کو سیراب کرتی ہے، اور یہ گوگیرا برانچ کینال یہ بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابی بن خلف کے بارے میں پوچھا، تو ابی بن خلف یہ منافقین میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں میں سے یہ تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو چیئرمین تھے انہوں نے ریفر کر دیا ان کو ممبر کے پاس، تو ممبر نے یہ پوچھا وائی ڈو یو اپلائی فار دس جاب، کہ آپ لٹریسی جو یہ ڈسٹرکٹ ٹرینر ہے اس کے لیے آپ کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے پوچھا واٹ یو ہیو پریپیئرڈ فار دس انٹرویو، اور آپ اس کے جواب میں وہیں بتائیے گا ڈیفینیٹلی جو چیز آپ کو 100% تیار ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ لیسن پلاننگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ لیسن پلاننگ آپ نے پہلے دیکھ چکے ہوں گے، لیکن اسی لیسن پلاننگ سے پھر نیکسٹ انہوں نے پوچھا بھی لیسن پلاننگ میں یہ لاٹس اور ہارٹس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ لاٹس ہارٹس میں تو بتاتا چلوں، جو لاٹس ہیں یہ لوور 3، آپ جو بلوم ٹیکسانومی ہے بیسیکلی اس میں 6 جو ہے نا لیولز ہیں، جو اس کے پہلے 3 لیولز ہیں یعنی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹیکسانومی، ریممبرنگ وغیرہ، ریممبرنگ، انڈرسٹینڈنگ اور اپلائنگ، یہ جو 3 شروع والے لیولز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لوور 3 سکلز، اور یعنی لوور آرڈر سکلز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اور جو ہارٹس ہیں وہ بھی 3 سکلز ہیں، وہ ہے اینالائز، ایویلویٹ اور کریٹ، یہ آخری اپر لیول والے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے نا ہائر آرڈر سکلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے فیکچوئل لرننگ اور کنسیپچوئل لرننگ کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیں فیکچوئل لرننگ کا تعلق فیکٹس سے ہے، فیکٹس یعنی کوئی آپ نے ڈیفینیشن تیار کر لی کسی چیز کی، آپ نے کوئی نالج تھا اس کو آپ نے دماغ کے اندر ریٹین کر لی، یاد کر لیا، تو جو یاد کرنا ہوگا، اس یاد کرنے سے یعنی جو چیز آپ نے بس دماغ کے اندر ایک بار یاد رکھ لی بھی ایسا جو ہے نا وہ ہے، تو وہ لرننگ بن جائے گی۔ کنسیپچوئل لرننگ کیا ہوگی، پھر اس سے پہلے سے جو چیز آپ نے یاد کی ہوئی ہے اس یاد ہوئی چیز کو اب مزید کسی نئی بات کے لیے استعمال کرنا، وہ کنسیپچوئل لرننگ کہلائے گا۔ اور سیلف ایکچولائزیشن کے بارے میں پوچھا، نان فارمل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو یعنی ڈپارٹمنٹ وہی ہے، تو اس میں سیلف ایکچولائزیشن کا بہت بڑا رول ہے، چونکہ آبجیکٹیوز ہی یہی ہیں نان فارمل ایجوکیشن کے بھی، سیلف ایکچولائزیشن جو ہے اسے ریئلائز کرانا ہے۔ تو سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے، از اے سائیکالوجیکل پروسیس یا کنسیپٹ ریگارڈنگ دی پروسیس بائی وچ این انڈیویجول ریچ ہز ہر فل پوٹینشیل، یعنی کسی ایک کام کے اندر آپ جو ہے نا وہ مطلب آخری لیول تک اس کے پہنچ جائیں، یعنی آپ ہائیلی اس کام کے اندر ایکسپرٹ ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ سیلف ایکچولائزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ یعنی اپنی ذات کو اگر 100% کوئی شخص جان لے تو آپ سمجھ جائیں بھی اس نے سیلف ایکچولائزیشن اچیو کر لی ہے، جو کہ حقیقت میں پاسبل نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص چیزوں کو 100% سے نہیں جان سکتا، وہ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھ سے مزید کوئی غلطی نہیں ہوگی، یعنی 100% پرفیکٹ کوئی نہیں بن سکتا۔ تو یہ نیکسٹ کوشچن انہوں نے یہ پوچھا کیا کوئی کبھی سیلف ایکچولائزیشن کو اچیو کر سکتا ہے۔ اچیو جو ہے نا سیلف ایکچولائزیشن کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، چونکہ سیلف ایکچولائزیشن کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اپنی ذات کو مکمل طور پہ جان لینا، تو اپنی ذات کو مکمل طور پر کوئی نہیں جان سکتا، یا کسی بھی ضروری نہیں اپنی ذات کو، کسی بھی سچویشن کے بارے میں 100% کریکٹ انفارمیشن آپ معلوم کر لینا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو ہے نا شک و شبہ اور یہ ساری باتیں رہ جاتی ہیں، یعنی غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ دوبارہ ممبر نے انہیں چیئرمین کی طرف ریفر کیا، تو چیئرمین نے پوچھا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شخص کو قتل کیا، تو یہ انہوں نے تو سوری سر بولا، لیکن یہ کہ وہ وہیں ابی بن خلف ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کون سی نمازیں ہیں جن میں قاری صاحب قرات کرتے ہیں، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ سر فجر، مغرب اور عشاء، اور چیئرمین نے کہا نہیں ایسا نہیں، جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے ان میں قرات ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یعنی سمجھنے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ مسٹیک ہو گئی، وہ شدید سمجھ رہے بھی لاؤڈلی تلاوت،
یعنی قرأت جو ہے، قرأت قرآن مجید کے پڑھنے کو کہتے ہیں، چاہے نماز کوئی بھی ہو، اس میں قرآن مجید یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان میں قرآن مجید لازمی پڑھا جاتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو قرأت ساری نمازوں میں ہوتی ہے، البتہ یہ کہ آہستہ آواز میں جو 3 نمازیں ہیں ان میں جو ہے نا وہ لاؤڈلی پڑھا جاتا ہے، مغرب، عشاء اور فجر میں، اور اس کے بعد جو 2 نمازیں ہیں ظہر اور عصر، ان میں جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرأت ہوتی ہے پانچوں نمازوں میں۔ اس کے علاوہ عیدین کی نمازیں ہیں، وہاں بھی جو ہے نا وہ لاؤڈلی یعنی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرأت لیکن ہر نماز میں ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں 2 لوگوں کو نوبل پرائز ملا ہے، نام بتائیں؟ ملالہ اور ڈاکٹر عبدالسلام ہیں۔ اور اوکے تھینک یو، یہ صرف کامن سینس کے سوال تھے، تو یہ ساری چیزیں جنرل نالج سے ریلیٹڈ تھی۔ کوئی مطلب یہ جو سولو ٹیکسانومی اور لرننگ کنسیپچل وغیرہ، یہ بھی ایک عام سے کنسیپٹ ہیں، یعنی ہر بندے کو یہ تقریباً پتہ ہوتے ہیں۔ تو بس یہ کہ بھی انٹرویو ابھی تک جو پہلا انٹرویو ہے اس میں بھی جنرل نالج، اور دوسرا زیادہ تر آپ کی میں نے پہلے بتایا جیوگرافیکل جو ریجن ہے آپ کا اس سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھ رہے ہیں، تو اپنے ریجن کو 100% کلیئر کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی انٹرویوز جو آئیں گے وقتاً فوقتاً وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔